جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر لندن میں بہت ساری گرما گرمی چل رہی ہے، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، پولیٹیکلی بھی چل رہی ہیں، ویسے بھی سیاسی طور پہ چل رہے ہیں۔ موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، مائنس ٹیمپریچر، بہت زیادہ سردی کچھ دنوں سے چل رہی ہے، اور اس سردی کی وجہ سے لوگوں کا گھومنا پھرنا ختم ہوا۔ فیسٹیول کا ٹائم گزرا یہاں پہ، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں لوکاں دی گگڑی نہیں جوکاں دی۔ تو لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو اپنی پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے اسٹیک یہاں پہ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا ورنا یہاں پہ، لیکن محبت جو دل میں خان صاحب کی اور پاکستان کی لگی ہوئی ہے وہ مجبور کرتی رہتی ہے کہ ہم پاکستان کی طرف ہی دیکھتے رہیں اور کچھ کام نہ کریں۔ 3-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ شوکت خانم پر حملہ کیا شیر مروت نے، اور مولوی محمد علی نے کیا عمران خان پہ، انجینئر محمد علی یہ اندر سے ابھی تھوڑے دنوں پہلے جیل کاٹ کے ہیں۔ پھر وہ ایک بچہ ہے زوران، اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہیں، ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کا، ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ شوکت خانم پہ جو بات کی انہوں نے شیر مروت نے، یہ نہایت ہی گھٹیا غلاظت کا ایک ایسا منبع ہے یہ شخص جس کو کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسا ادارہ جو کہ سال ہر سال سے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، جس کو افغانستان سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور ایک کلاسک قسم کی چیز ہے جو پاکستان کے ہیریٹیج میں شامل کر دیا جانا چاہیے کہ ہماری ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پاکستان کا ہے، اس کو عمران خان سے منسلک کر کے اس کے اندر سے باتیں نکالنی، اس کی فنڈنگ رکوانی، اس کے اوپر حملے کرنے، یہ نہایت ہی کمینگی کی علامت ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے، سر جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے اس کی دوائیوں کو اس سے چھین لینا ہوتا ہے۔ کسی بھی بیمار شخص کی دوائیوں سے چھین لینا، اس سے زیادہ انسانیت سوچ سلوک اور اس انسان سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ بیمار لوگ بیٹھے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر شیر مروت صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور پی ٹی اے لے جاتی ہے، پی ٹی اے کہاں اس کا کچھ کر دیا۔ میری تمام دیکھنے والوں سے، جو سننے والے میرے تھوڑے بہت، ایک تو یہ لائک کو شیئر کیا کریں یہ یوٹیوب کو، دوسرا سر یہ جو شوکت خانم کی جو فنڈنگ ہے، جو اس کے پیسے ہیں، وہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے، اور یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ ایک امیر آدمی اور غریب آدمی اکٹھے پڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے امریکہ میں اور پھر میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ ایک سرمایہ دار امیر آدمی اور غریب آدمی دونوں ایک ہی جگہ پہ میں نے دیکھے۔ میرے والد صاحب بیمار تھے، امریکہ میں ہاسپٹل میں تھے، تو میں ان کو جب ملنے گیا تو میں یہ دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ ساتھ جب پتہ لگے فلاں والا کون ہے اور اس کے ساتھ والا بیڈ پہ کون ہے، تو آئی واز لائک شاک کہ یار ایک ہی جگہ محمود کھڑے ہو گئے، محمود یاز ایک ہی جگہ لمحے پہ آئے سن۔ تو یہ جو چیز ہے، اس کو پاکستان کی عوام کو دیکھنا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو جو ہے نا وہ ناکام بنائے، لیکن شرم آنی چاہیے۔ ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے، یعنی آپ کوئی ایسی چیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، ایسی کوئی انسانی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں جس کا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسانی سے۔ میں اسی تو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے مفادات پاکستان کے مفادات کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے مفادات جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف جاتے ہیں۔ یہ آپ کبھی دیکھ لیجئے گا، کبھی بھی کوئی بھی مفاد ان کا دیکھیں، ان کا کوئی بھی مفاد، کوئی بھی کام، ان کا جینا بیٹھنا اٹھنا اوڑنا، کوئی بھی چیز پاکستان کے ساتھ نہیں میل کھاتی۔ ہر چیز اینٹی پاکستان ہے ان کی، یعنی بڑے بڑے گاڑیوں پھرنا، یہ بھی اینٹی پاکستانی سمجھتا ہوں اس کو، جہاں پہ اور بڑے بڑے گوچی اور مانی کے بیج لگا کے اور وہ لوگوں والی چیزیں پہن کے پھرنا، جس معاشرے میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، یہ بھی اینٹی پاکستانی ہے۔ یہ یہاں سے لے کے ان کی حکومت کرنا، چوری کر کے حکومت کرنا، عوام کو ووٹ چوری کر لینا، اس کے اوپر اپنی حکومت بنا لینا، یہ سارے کام ہیں ان کے اینٹی پاکستان۔ اور عمران خان کے سارے اقدامات رول آف لا ہر ملک کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ ہسپتال بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، بات کسی اور طرف چلے گی، تو شیر مروت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور ان کے سارے کام اینٹی پاکستان ہیں۔ عمران خان کے سارے مفادات، اٹھنا بیٹھنا جینا پاکستان جڑا، اور آپ لوگ شوکت خانم کی پلیز اس کی جو فنڈنگ ہے، جو اس کو پیسے دے احتیاط ہے، روزے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو سارے کا سارا جو ہے یہ شوکت خانم کی طرف اب اس کا جانا چاہیے۔ ایک چیز، مولوی محمد علی صاحب آئے نے، وہ لگتا ہے جیل میں صرف عمران خان کے لیے گیا تھا، یہ سننے گیا تھا کہ عمران خان کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے۔ حالانکہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، جو میں نے اس کی وہ تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے، تحقیق کہلیں کی، جو میں نے لوگوں سے پوچھا، وہ میں نے پوچھا جہاں پہ ان کو عمران خان صاحب کو رکھا، وہاں ان کا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، ایک کوڑوں ہی ننگ دیتا ہوں۔
جس قسم کی قید یہ تھی انہوں نے کاٹی ہے، یا جس قسم کے لوگ یہ ہیں، ان کو تو پاس سے بھی نہیں گزرتے جہاں پہ خان صاحب کو رکھا گیا ہوا. اور انہوں نے آ کے اس طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیل بڑی اوکھی ہے اور عمران خان موجوں میں. یعنی یہ کیا چیز ہے یہ انہوں نے ایک نکالی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جیل بڑی اوکھی ہے لیکن عمران خان جو ہے وہ آرام سے رہ رہا ہے. یعنی اوکھی چیز بندہ آرام سے کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ ایک اور طوطا لانچ کیا وہ آج کل انگلینڈ پھر رہا ہے. میں نے کل بھی بات کی اس کے اوپر. وہ اقرار الحسن ہے. اقرار الحسن وہ ایسا شخص ہے جو اچھائی اور برائی کو مکس کر دیتا ہے. اور میرے اپنے دوست، آپ یقین کریں، میرے اپنے دوست اس کے پاس بیٹھ کے اس کو بتا رہے آپ جی عمران خان کی رہائی کے لیے بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میں ہر کسی کی بات کروں گا. تو اتنا خوبصورت مکسر ہے اچھائی اور برائی کو مکس کرنے والا، اتنا گھٹیا اور کلاسیکل مکسر ہے کہ وہ مکس کرتا ہے نواز شریف اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ. ان کو سزائیں ہوئی تھیں، ان کو بھی سزائیں ہوئی تھیں. دیکھیں سزاؤں میں فرق ہوتا ہے سر. ایک نے چوری کی ہے، ایک نے ڈاکہ ڈالا ہے، ایک نے بے ایمانی کی ہے، اس کی سزا کو، اور دوسری بندے کی سزا کو جس کے عزت جیسا کیس ہے، توشہ خانہ جیسے گھٹیا کیس ہیں، جن کیسوں کو سارا کر ان کو ملا رہے ہیں کہ ان کو ساتھ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بھی تو ہوئی. بھائی جان ایسے نہیں ہیں سر. وہ گندے تھے، یہ اچھے ہیں. عمران خان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کا بنتا تھا. اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے. اگر اتنے پاک صاف ہوتے تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوتے. وہ اقتدار کے بھوکے شخص تھے، وہ چور تھے، وہ ڈاکو تھے. ان کو مسارا ہے، ان کو ملا رہا ہے. اور ہمارے جو ساتھی ہیں، جو میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، ایک عمر ہے میرا بھائی، اس کی آپ کو ویڈیو دیر نظر آئے گی. آپ اقرار بھائی یہ بنائیں گے ویڈیو؟ وہ کہنا ہاں جی میں یہ لگاؤں گا ویڈیو. میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کو رہا کریں. اور عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. وہ اپنی لائن نہیں چھوڑ رہا، وہ اپنا گند نہیں چھوڑ رہا. اور ہمارے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بتا رہے ہیں جی کہ یہ وہ اقرار نے یہ کہہ دیا، اقرار نے یہ کہہ دیا. اقرار از نو بڈی. اقرار الحسن از جسٹ اے پیس آف شٹ. کچھ نہیں اقرار الحسن. اس کا کوئی اس کا کیلیبر نہیں ہے اقرار الحسن کا. کوئی اس کی اچیومنٹ نہیں ہے زندگی میں اقرار الحسن کی. ایک پروگرام کر کے وہ بندہ تھوڑا سا مشہور ہو گیا جی. وہ بھی پروگرام انہوں نے کیا کیا. کسی عورت نے بڑا اچھا سوال کیا کتنے لیڈر بنائے آپ نے. تو اقرار حسن نے وہاں سے کیا نکالا تھا؟ کچھ بھی نہیں نکل سکا. اس سے کچھ نہیں نکال پایا اقرار حسن وہاں سے. کون سا پاکستان میں سرخاب کے پر لگا دیں گے اقرار حسن نے. جو لوگ اس وقت وزرائے، چلو جی فار ایگزامپل اقرار کی بات مان لیتے ہیں جی باقیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو بھائی جان جنہوں نے ظلم کیا ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کو تو پہلے ڈیل کر لیں. جنہوں نے تمام وزراء اعظم نکالے، وچے نواز شریف اور شہباز شریف اور وچے عمران خان چلو پالن ایک پاس اکٹھا بھی کر لیں ان کو. تو جنہوں نے ان کو نکالا، ان کو ظلم زیادتی کی، پاکستان کا ووٹ چوری کرنے میں ہاتھوں ہاتھ ہیں. اسمگلنگ جو ایران سے نہیں رکوا سکتے، اسمگلنگ نہیں رکوا سکتے، ان تمام لوگوں کو تو کچھ کرنا کہ نہیں کرنا. ان کو رہنے دیں، نئی پارٹی بنا لیں. یہ ایک ایسا اچھائی اور برائی کو مکس کرنے والی مشین. اور آپ کو بے شمار ایسے بندے ملیں گے وہ کہیں گے دیکھیں جی ہم نے وہ فلاں بات نکلوانے کے لیے فلاں بات کی تھی. اور بھائی جان آپ جاہل ہیں. آپ اس طرح نہ کچھ نکلوا سکیں گے. نکلانے کا ایک ہی طریقہ جس پہ عمران خان کھڑا. میں بار بار یہ بات کروں، عمران خانز وے از دا اونلی وے فارورڈ فار پاکستان. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ اچھائی اور برائی کو تمام کو مکس کریں. اگر یہ اچھے ہیں، اگر انہیں رتی برابر ہے، کسی انسان نے، کسی نے پاکستان کی عوام کا خیال کیا کہ ہم ان کا ووٹ چوری کر رہے ہیں؟ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کے جیسے ہیں، یہ نواز شریف شہباز شریف ووٹ چوری کر کے ہیں. ووٹ چوری کرنے سے کسی کی امانت ہے، بند کر کے ڈالی گئی ہے کہ فلاں جی میں فلاں بندے کو ڈالتا ہوں. اس کو تو کم از کم چوری مت کریں. آپ اس کو چوری کرنے والوں کے آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ اقرار الحسن نے بڑا کام کیا. اقرار الحسن یہ اچھا جی آخر میں 2 منٹ بات کروں گا. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، تو اپنے پہلے ویڈیو سے بتایا تھا کہ بڑی ہائیسٹ لیول پہ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے شہزاد اکبر صاحب کیس کی. میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا نام نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہو رہی تھی، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور یہ بڑے ہائیسٹ لیول پہ ہو رہی ہے. اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اور میں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو محسن نقوی کی جو ویڈیوز ہیں، محسن نقوی کی ویڈیو جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی اگر میں نے یہ اسلام آباد کی جگہ خالی کروانی ہے تو ہم گولی چلائیں گے، یہ جگہ خالی ہو جائے گی، وہ چلی ہے اور وہ چل رہی ہے. اور GGI SPR نے جو ویڈیوز بنائی تھیں کہ جی میں اس کو ادھر کر، یہ مجھے شکل نہیں پسند ہے، یہ ساری وہاں پہ چل رہی ہیں. یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے اور یہ جب انویسٹیگیشن کریں گے یہ سارے کے سارے ان کے سامنے آئیں گی. یہ آپ یوں مت سمجھیں کہ یہ معاملات ایسے ختم ہو جائیں گے. پاسبل ہے کہ وقتی طور پہ جن لوگوں نے اٹیک کیا وہ بندے ان کے تانے بانے
کہیں اور جا کے نہ ملیں، اصل بندے سے نہ ملیں، لیکن اب اصل معاملات جو ہیں وہ کسی نہ کسی وقت ریویل ہوں گے. یہ معاملات اب چھوڑے نہیں جائیں گے. یہ بے نظیر قتل کیس نہیں تھا کہ جی اسکاٹ لینڈ یا اڈائی کسی نے تعاون نہیں کیا، اسکاٹ لینڈ یہ واپس چلے گی. یہ اپنا ان کا انڈیپینڈنٹ ان کا ملک ہے، اور اس ملک میں وہ اس قسم کی بدماشیاں ان کو پسند نہیں ہیں. لوگ آتے ہیں کوئی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہیں بڑے سیریس ہیں، اور ان معاملات میں ISI کو، پاکستان کی حکومت کو باہر نکل کے بات کرنی چاہیے. ان کے یہ آفس یہاں پہ ان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایمبیسیز میں اور کونسلیٹس میں جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بتائیں کہ ہم نہیں ہیں، بتائیں کہ ہم حکومت کی انویسٹیگیشن میں حصہ بنیں گے، بتائیں کہ ہمارے بندے کے ساتھ اس طرح. آپ شہزاد اکبر کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ شہزاد اکبر اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا اس وقت جو تھا وہ عمران خان کے کیبنٹ میں ایک امپورٹنٹ ممبر تھا. عمران خان کے پاس جس طرح عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیس ہو رہی ہے، اس طرح ہر بندے کو ٹریک کیا گیا. اور یہ تو جان لیوا حملے ہیں. جہاں جس گھر میں بچے رہتے ہیں اس گھر کے اوپر حملے کرنا کوئی نارمل چیز تو نہیں ہے. تو آپ اس کو اس طرح نہیں لے سکتے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا. اور یہاں پہ دنیا جانتی ہے، پولیس کو ساری کو پتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کا وکیل ہے، یہ کوئی جائیدادوں کا وکیل نہیں ہے، طلاقوں کا وکیل نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس کا وکیل ہے. ہیومن رائٹس کے وکیل کتنا بنا لیتے ہیں آپ کو ہی پتا ہے. یہ کوئی وکیلوں کی بھی قسمیں ہیں نا. یہ بیرسٹر صاحب جو ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں، وہ ان کا کام ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور وہ ٹرانس نیشنل ریپریشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ٹرانس نیشنل ریپریشن کے اوپر بہت سارا کام ہو چکا ہوا ہے، اور ہم اور کام کریں گے، اور ایک اور کمپین چلے گی. لیکن یہ جو ہے میرا صرف ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں، یہ کروائے ہیں، کہ آپ جو کوئی بھی ہیں اس وقت یہاں پہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول پہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو آپ نے گند کیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ عمران ریاض ہے، شہباز گل ہے، جتنے بھی ہیں، محیط پیرزادہ ہیں، اور جن لوگوں کو صابر شاکر ہیں، جن لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ یہ انویسٹیگیشن حصہ ہے. یہ بار بار جا کے بتایا جا رہا ہے، دیکھیں جی انہوں نے یہ فلاں، یہ بات پاکستان کی حکومت پہ آ رہی ہے. یہ کلیئر کرے پاکستان کی حکومت اپنے آپ کو. لیکن ظاہر ہے وہ کیا کلیئر کرے گی؟ میرے کہنے پہ تو نہیں کلیئر کرے گی. اپنے کچھ معاملات ان کے ہوں گے، وہ کب کلیئر کر کے کیسے کلیئر کر کے اس کا مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہائیسٹ لیول پہ اس وقت چل رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں. اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں. لیکن پاکستان کے عوام کو بہرحال ایک بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہم نے باہر نکلنا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.